وزیر اعظم کے انٹرویو کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور جہاں پہ ایک بڑا کنٹروورشل ٹاپک تھا جس کے اوپر انہوں نے کامنٹس کیے، لیکن دوسری جگہ جہاں پہ افغان پالیسی کی بات آتی ہے، وزیر اعظم نے بڑا اسٹریٹ فارورڈلی یہ کہا کہ ان سے سوال کیا گیا اینکر کی جانب سے کہ کیا امریکہ کو پاکستان کی بیسز جو ایئر بیسز ہیں وہ دی جائیں گی یا نہیں، تو انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ۔ زبیر صاحب، بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے پرائم منسٹر کے اس بیان کو کہ انہوں نے بڑا ایک فرم سٹینڈ دیا ہے، اور وہی امریکہ جسے پچھلے حکمران جو ہیں وہ کبھی بھی نہ نہیں کہہ سکتے تھے، پرائم منسٹر نے ایک پوزیشن لیتے ہوئے اسٹریٹ فارورڈلی کہہ دیا کہ ناٹ ڈوئنگ، نتھنگ ہیپننگ۔ مجھے نہیں پتا پچھلے حکمرانوں کی جب بات کر رہے ہیں، مشرف صاحب نے بیسز دیے تھے اور بغیر کسی کے اپروول کے بیسز دیے تھے، اور جہاں تک ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے بغیر اپنے کور کمانڈرز کو بھی آن بورڈ لے کے انہوں نے بیسز دیے تھے، جس کا بہت سالوں کے بعد پتہ چلا کہ جیکب آباد اور شمسی ایئر بیس، بٹ دوز ور ڈفرنٹ ٹائمز، دا پریشر واز ڈفرنٹ، انوائرمنٹ واز ڈفرنٹ۔ میں یہ جسٹیفائی نہیں کر رہا جنرل مشرف کے، ظاہر سی بات ہے بالکل غلط کیا تھا، جو بھی کرنا تھا پبلکلی اون کرنا چاہیے تھا، اور اس کی جسٹیفائی ویسے ہی انہوں نے سب باتیں مان لی تھی، پاکستان کو بالکل گروی رکھوا دیا تھا، تو اس کا تو ظاہر سی بات ہے کوئی جسٹیفیکیشن ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پاکستان نے پھر پچھلے بہت عرصے میں لیسنز بھی لرن کیے۔ ایشو جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم افغانستان جو ہمیں پتہ کرنا ہے، اور شفقت صاحب ہیلپ کر سکتے ہیں بیکاز وہ حکومت میں بھی ہیں، پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہیں، اگر وہ چاہیں تو وہ ان کیمرہ بریفنگ کر سکتے ہیں، بیکاز بہت متضاد اسٹیٹمنٹس بھی آئے ہیں اور اس کی ابھی تک کلیریفیکیشن نہیں آئی ہے، بیکاز دیر آر سیورل تھنگس وچ ریلیٹ ٹو پاسبل سپورٹ ٹو امریکنس فرام پاکستان اگینسٹ افغانستان۔ ایک تو بیسز ہے جس کا پرائم منسٹر نے بڑا کیٹیکلی اسٹیٹمنٹ دیا ہے، اینڈ آئی ڈونٹ تھنک سو دیر واز اینی ادر آپشن فار پاکستان۔ دوسرا ہے انٹیلیجنس گیدرنگ میں ہم کس طرح سے ہیلپ کر سکتے ہیں امریکنس کی، اور تیسرا ہے کاؤنٹر انسرجنسی میں ہم کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں امریکنس کی۔ شوکت ترین صاحب رادر جو کہ فائنینس منسٹر ہیں، انہوں نے 2-3 اسٹیٹمنٹس دیے اور تو ان کا انٹرویو چھپا فائنینشیل ٹائمز میں، اور یہ آج سے 10-12 دن پہلے کی بات ہے، اور ان سے انہوں نے لنک کیا بیکاز اس وقت منصور آئی ایم اے پروگرام سسپینڈڈ ہے، اور جب انہوں نے بجٹ پیش کیا تو اس میں بجٹ میں اگر آپ دیکھیں گے تو بجٹری سپورٹ کے تحت دکھایا گیا کہ آئی ایم ایف سے پیسہ ہمیں آئے گا۔ اب اس وقت سسپینڈڈ ہے تو ظاہر سی بات ہے سوال یہ اٹھتا تھا کہ جی وہ کیسے آئے گا جب وہ سسپینڈڈ ہے، تو انہوں نے اس کو لنک کیا فائنینشیل ٹائمز کے انٹرویو میں اس امریکن ریلیشن شپ کے تحت۔ نہیں لیکن سر انہوں نے کلیریفیکیشن دی تھی کہ میں نے اس سے کوئی کامنٹس نہیں دیے۔ نہیں سر، لیٹ می کمپلیٹ منصور، لیٹ می کلیئر۔ انہوں نے جب یہ کہا پریس اسٹیٹمنٹ میں تو ان سے کہا کہ آپ کو ریبٹل دینا چاہیے، تو انہوں نے ایگری کیا کہ میں ایشو کروں گا، بیکاز ہم دونوں طرف کھیلتے نا، میں صرف اس حکومت کی نہیں بات کرتا، ایک انٹرنیشنل آڈینس ہوتا ہے، ایک ڈومیسٹک آڈینس ہوتا ہے، انہوں نے کہا یہاں سے نکل جائے گا، بات ختم ہو جائے گی، اینڈ ہی ایگریڈ دیٹ ہی ول ایشو ا ریبٹل clear cut statement from his ministry which has never come so far in the last 10 days، اور ہم اب بھی یاد دلائیں گے تو he should state that۔ لیکن زبیر صاحب if the prime minister says it کہ جی not happening، نہیں پرائم منسٹر نے بیسز کی بات کی ہے نا، شوکت ترین صاحب ان سے اوپر نہیں ہے، لیکن انہوں نے بیسز کی بات کی ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں there are several questions، اور یہ اتنا سمپل معمولی ایشو نہیں ہے۔ اگر وہ پرائم منسٹر مجھے نہیں پتا یا جو بھی ہے جو بریفنگ دینا چاہتا ہے فورن منسٹر صاحب، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ منصور ایک اور سٹیٹمنٹ بھی آیا جو کل ہی یا 2 دن پہلے، جس میں اسامہ بن لادن کے حوالے سے میں سر اس پہ آتا ہوں، میں آنے لگا ہوں، I'm going to talk about that، کیونکہ وہ لنکڈ ہے۔ اگر ہمارا دشمن اور دوست ہے کون، اگر ہم یہی نہیں ڈیفائن کر سک رہے ہیں 40 سال کے بعد یا 20 سال کے بعد، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تو ہم پاکستان کی جو حکومت ہے ان کی تھنکنگ ہے کیا کہ ہمارے دوست کون ہے اور دشمن کون ہے، ہم کس کے ساتھ شہید ہے یا ٹیررسٹ ہے۔ میں سر یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے، ناظرین یہ انٹرویو دیا تھا اور شاہ محمود قریشی صاحب سے یہ سوال کیا گیا تھا، ذرا سن لیجئے شاہ صاحب اس کا کیا جواب دے رہے ہیں، پھر میں شفقت صاحب سے سوال کرتا ہوں، سنیے گا شاہ محمود قریشی صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ Prime Minister Imran Khan called Osama bin Laden a martyr. Well, you again, Simple out of context. He was quoted out of context, and a particular section
of the media played it up. Is he a martyr? You disagree? Osama bin Laden? I will let that pass. I will let that pass. شفقت صاحب یہ بیسکلی ان کا بیان ہے I will let that pass جس کی وجہ سے کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے. آپ کی حکومت کیا اسامہ بن لادن کو شہید سمجھتی ہے یا نہیں؟ اچھا پہلے میں ایک چیز کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے جس دو ٹوک طریقے سے کہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پچھلے 15 سال سے آپ سن رہے ہیں عمران خان صاحب کی جو ایک کنسسٹنٹ سٹینڈ ہے کہ افغانستان کا حل جو ہے وہ جنگ سے اور ان چیزوں سے نہیں ہے. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ آج میں خود بھی گیا, ہم نے ڈرونز کے خلاف بار بار ہڑتالیں کی اور اس کے بعد ہم وزیرستان بھی گئے تھے ڈرونز کے خلاف. سو یہ جو ہے نا پرائم منسٹر کی جو ایک سوچ ہے اور جو انہوں نے اتنا کیٹیگوریکلی اور امیڈیٹلی کہا, اس میں کوئی حیرانی کسی کو نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ ان کا کنسسٹنٹ سٹینڈ ہے. اور باقی رہ گیا یہ کہ اور معاملات جو کہ کہہ رہے ہیں جی کاؤنٹر انسرجنسی میں سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے یا انٹیلیجنس گیدرنگ میں کریں گے, مجھے اس کے بارے میں کوئی اندرونی خبر نہیں ہے. لیکن وہ حالات کے مطابق ہماری جو ساری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ دیکھے گی کہ اگر کوئی چیز پاکستان کے خلاف جا رہی ہے اور اس کی انٹیلیجنس جو ہے آتی ہے جو ہمارے خلاف جا رہی ہے تو ہم اس کا ضرور تدارک کریں گے کسی نہ کسی طریقے سے. لیکن یہ چیزیں جو ہیں اس کو میں اس کے بارے میں کوئی دو ٹوک بات نہیں کر سکتا, لیکن یہ میں آپ کو دو ٹوک طریقے سے کہہ سکتا ہوں کہ نہ کوئی بیس شیئر ہوگی نہ دی جائے گی, نہ کوئی یہاں سے اٹیک پرمٹ کیا جائے گا, نہ یہاں سے کوئی ایسی چیز کرنے دی جائے گی کہ جس سے ذرا بھی شائبہ ہو اس بات کا کہ پاکستان کے سوئل سے کوئی اگریشن کی جا رہی ہے اور وہ افغانستان کے. اور شفقت صاحب اسامہ بن لادن کو کیا آپ کی حکومت شہید سمجھتی ہے؟ دیکھیں اسامہ بن لادن کے بارے میں پاکستان کے اندر بہت متضاد اوپینینز ہیں. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ دہشت گرد تھے, بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ شہید تھے کیونکہ وہ اسلام کی جنگ لڑ رہے تھے. حقیقت کیا ہے, میرا خیال ہے کہ وہ ٹیررزم بھی کرتے تھے اور وہ ایک لحاظ سے جب انہوں نے احتجاج کیا امریکن فورسز کا اور سعودی عربیہ تو وہ ایک بڑے اس لحاظ سے پاپولر بھی ہوئے. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز اس سوال کا جواب جو ہے نا جو آپ میرے سے مانگ رہے ہیں یہ تاریخ جو ہے اس سوال کا جواب دے گی. سر لیکن پرائم منسٹر نے اپنی ایک تقریر کے اندر تو جو سٹیٹمنٹ دیا تھا اسامہ بن لادن کے, ناظرین ذرا سنیے گا پرائم منسٹر نے اس سلسلے میں 25 جون پچھلے سال ایک سال پہلے کیا سٹیٹمنٹ دیا تھا, سنیے گا ذرا. مجھے کبھی نہیں بھولتا ایک وہ بھی ایک ہمارے پاکستانیوں کے لیے بڑے دو شرمندہ واقعات جس میں ہم سب بڑے شرمندہ ہوئے. ایک ہوا جی اسامہ بن لادن کو انہوں نے امریکن نے آ کے ایبٹ آباد میں مار دیا, شہید کر دیا. تو شفقت صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ فرما رہے تھے کہ وہ ایک ایسے صاحب تھے جو ٹیررزم بھی کرتے تھے, لیکن پرائم منسٹر نے آج سے ایک سال پہلے ان کو کہا تھا کہ ان کو شہید کر دیا گیا. سو دیکھیں یہ ایک آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جب رپورٹنگ ہوتی ہے تو ہر چیز میں ایک ہمارا بیانیہ کا طریقہ بن گیا ہے. میرا خیال ہے کہ وہ اس سلسلے میں نہیں کہہ رہے تھے. اب یہاں پہ کوئی اگر کسی کا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہاں بھی شہید کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. اس کو میرا خیال ہے یہ تو ایک نٹ پکنگ ہے نا کہ ایک چیز کو اٹھا لیں اور اس کو اٹھا کے بھاگ پڑیں. بات یہ ہے کہ اسامہ بن لادن کو جب امریکنوں نے یہاں پہ آ کے مارا تو وہ ساری قوم کے لیے ایک شرمندگی کا دن تھا, وہ ساری قوم کے لیے ایک تکلیف دہ دن تھا. وہ اس لیے کہ ہماری سوورینٹی وائلیٹ ہوئی تھی. اسامہ بن لادن کو ہم برا کہیں, ہیٹ کریں, اسامہ بن لادن سے محبت کریں, اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہماری سرزمین پہ آ کے اور اتنے دور آ کے تو ہمارے لیے تو خفگی اور تکلیف ہوئی ہے, ساری پاکستانی قوم کو تکلیف ہوئی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ.